وسائل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہمارا وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ ہماری توانائی بھی ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ہم فضول خرچی کر بیٹھتے ہیں. تو مجاہد صاحب، اگر فضول خرچی کو ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں، دائرہ کہاں سے پھیلتا ہے اور کس طرح یہ بڑھتا چلا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اسراف، فضول خرچی یعنی اس کے نقصانات. اصل میں جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی 27 نمبر آیت ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. بے شک فضول خرچی والے جو ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور اسی آیت میں آگے کہا ہے شیطان اللہ کا ناشکرہ ہے، اپنے رب کا ناشکرہ ہے. اصل میں شیطان جو ہے وہ فضول خرچی کی طرف لوگوں کو اکساتا ہے، تبذیر کی طرف اکساتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی حدوں کو پار کریں اور زیادہ خرچ کریں. جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنی آمدنی ہے اس سے بھی زیادہ خرچ کریں. اسراف کہتے ہیں اصل میں اپنی چادر سے باہر پیر پھیلانے کو. اتنی آمدنی نہ ہو جتنا خرچ کرنا. اسے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے دکان پکوڑوں کی اور خرچ کروڑوں کا، اس طرح سے. جی. اب یہ جو اسراف ہے اس میں وہ تمام جائز چیزیں آ جاتی ہیں جن کی اجازت ہے، لیکن ان میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. آپ کا کام اگر مان لو 20 لاکھ کی گاڑی سے چل سکتا ہے، اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، تو آپ 1 کروڑ کی گاڑی لیں اور اسے فائننس کرائیں اور اس میں مطلب بے انتہا لگژری ہو اندر. آپ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں تمام اتنے غریب لوگ رہتے ہیں کہ ان کے پاس فیس بھرنے کو پیسے نہیں ہیں، کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تن ڈھکنے کو پیسے نہیں ہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. وہاں اصل میں ایسے ملکوں میں ہمیں بہت احتیاط سے قدم رکھنا چاہیے. مطلب اللہ رب العزت کی کائنات جو ہے یہ اعتدال سے چلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی کہ جو اعتدال سے چلا وہ کبھی غریب نہیں ہوا. حدیثیں اتنی ملتی ہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ جو کھا لیا وہ تیرا، جو پہن لیا وہ تیرا، جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تیرا، باقی سب دوسروں کا. اب کھانے پینے میں ایک لمٹ باندھ دی گئی چیزوں کی بھی کہ یہ چیزیں کھانی ہیں اور اتنی کھانی ہے. اس سے زیادہ آگے بڑھے گا، حدوں کو پار کرے گا تو وہاں اللہ رب العزت جو ہے اس کی پکڑ کریں گے. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ جو قیامت کے 5 سوال ہیں کہ ان کے بنا آگے نہیں بڑھ سکتا آدمی. ان میں 2 سوال یہ بھی ہیں کہ مال کیسے کمایا اور مال کیسے خرچ کیا. خالی حلال کمائی سے بات نہیں بنے گی، بلکہ آپ کو حلال خرچ بھی بتانا پڑے گا اللہ کو، اس سے بات نہیں بنے گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے خرچ پہ دھیان رکھیں، اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ خرچ کریں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کی ناجائز آپ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے حرام کی طرف چلے جائیں. اصل میں جو فضول خرچی ہے یہ مفلسی لاتی ہے، یہ بے ایمانی لاتی ہے انسان کی. بالکل مجاہد صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ ہر شے کا سوال ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق بھوک سے بے حال ہیں اور مسجد نبوی کی طرف گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق، وہ بھی دوپہر کے وقت میں، عموماً دوپہر کو اہل عرب جو ہے وہ قیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق بھی جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں مسجد نبوی کی جانب. پوچھا ابوبکر کس چیز نے آپ کو یہاں پہنچایا؟ تو کہنے لگے اسی بھوک نے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ بے حال ہو کر کے اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. تھوڑی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو ان دونوں کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ دونوں بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں. ان دونوں کو لیتے ہیں، حضرت ابوبکر کو اور حضرت عمر فاروق کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچتے ہیں. وہ اس وقت اپنے باغ میں تھے. ان کی اہلیہ ان کو، رسول پاک کو اور آپ کے اصحاب کو دونوں کو بٹھاتی ہیں، حضرت ابو ایوب کو خبر کرتی ہیں. وہ آتے ہیں، فوری طور پر بکری کا بچہ ذبح کر کے پکنے کے لیے رکھتے ہیں اور تازہ جو کچھ خشک کھجوریں، کچھ ترک کھجوریں رسول پاک کے سامنے لا کے رکھتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ تناول کیجیے، اتنی دیر میں کھانا تیار ہوتا ہے. تو جب کھانا بن جاتا ہے تو روٹی لے کر آتے ہیں اور وہ بھنا ہوا گوشت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ایک ٹکڑے پر گوشت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فاطمہ کے گھر میں دے آؤ، میری بچی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آپ کے جو اصحاب تھے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کھانا کھا لیتے ہیں تو رسول پاک کہتے ہیں کہ اس کا سوال کیا جائے گا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بھوکی حالت میں بھی.
تو رسول پاک کہتے ہیں کہ ہاں اس بھوک کی حالت میں بھی آیت پڑھی ہے وہاں پہ سمت لتسلن یومئذ عن النعیم، ہاں کہ نعمتوں کا سوال ہوگا. اصل بات جو آپ نے کہی ہے یہی ہے ایمان، کہ ہمیں تمام حلال چیزوں کا حساب دینا ہے اور تمام حرام چیزوں کا عذاب بھگتنا ہے، اور اس کے بنا اللہ کا قانون جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. جو اللہ نے طے کر دیا یہ تو ہر حال میں جس کا حساب کتاب شروع ہوگا، اگر اللہ نے کہہ دیا بھائی چلو سب کو معاف کیا تو بہت مہربانی ہوگی اللہ کی، لیکن کسی کا اگر حساب شروع ہو گیا تو اس سے تمام تر چیزوں کا حساب لیا جائے گا. کل کے موضوع میں ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے نا، مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں موت ہو اور مسکینوں میں میرا حشر ہو. تو لوگوں نے پوچھا حضور سے کہ آپ کو مسکینوں سے اتنی محبت کیوں نہ ہو؟ حضور نے جواب دیا کہ میں کیوں نہ محبت کروں مسکینوں سے، یہ عمرہ سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کے پاس کمی ہونے کی وجہ سے اب جو لوگ اسراف کریں گے وہ اللہ کو زیادہ حساب دیں گے. ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں جو آپ نے شروع میں بات کہی ہے، تبذیر، یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے. اسراف کہتے ہیں حلال چیزوں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو، کہ آپ کو اجازت ہے، مان لو آپ کو اجازت ہے کہ آپ ولیمہ کریں، آپ کی حیثیت تو ہے 10 لاکھ کی، آپ ولیمہ کر کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو 50 لاکھ کا، صرف شو بازی کے لیے، نمائش کے لیے، ڈرامے بازی کے لیے، لوگوں میں اپنی تعریفیں چاہنے کے لیے اور اپنی بات بنانے کے لیے. ایک اور چیز ہے جو تبذیر کہلاتی ہے، کہ وہاں خرچ کرنا جہاں اجازت نہیں ہے، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ مان لو اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن اپنی بیوی کے لیے آپ جینس کی پینٹ خرید کے دے رہے ہیں اور یا اس کے لیے ٹاپ خرید کے لا رہے ہیں. ایسے کپڑے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ فرمایا ہے کہ عورت ایسے کپڑوں میں ننگی ہے، مطلب پوری حدیث ہے وہ، تو وہ کپڑے جو آپ لا کے دے رہے ہیں وہ تبذیر میں آئے گا. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ آپ کر رہے ہیں. ایسے بھی بہت سارے اور کام ہیں کہ جہاں آپ کا جو، کیونکہ اسراف اور تبذیر کا معاملہ جو ہے نا یہ زندگی کے ہر حصے میں ہے. گفتگو میں بھی ہے جو آپ نے شروع میں کہی بات، مکان بنانا ہو، دفتر بنانا ہو، سفر ہو، ہر چیز میں اسراف اور تبذیر آ سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہوئے اپنی حیثیت کے حساب سے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت اللہ نے کچھ دی ہوئی ہے اور آپ اس سے کم کر کے دکھائیں. بیلنس کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، حالت خراب تھی بہت زیادہ، کپڑے وپڑے تھوڑے میلے تھے، بال الجھے ہوئے تھے. تو حضور کو معلوم تھا کہ امیر آدمی ہے، ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ کہ یہ ہے. کہ پھر جاؤ اپنا حلیہ بدل کے آؤ. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہوئی ہے. اب اگر کوئی آدمی مان لو کسی ہوٹل میں کوئی فنکشن کرتا ہے اپنے بچوں کا، تو وہاں آپ یہ نہ کہتے پھریں کہ تو مال لٹا رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل میں کر سکتا ہے اور اس نے ہلکے ہوٹل میں کر دیا ہو ان پیسوں کو بچانے کے لیے، اسراف سے بچنے کے لیے. تو اس لیے ہو سکتا ہے جو آپ اس کی 5 لاکھ کی گاڑی دیکھ رہے ہیں اس کی 20-25 لاکھ کی حیثیت ہے اور وہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے 5 لاکھ کی گاڑی میں آئی ہے. یہاں سوال ہے مجاز صاحب، نقصانات کی طرف ہمارے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرض کہیں تو ناگزیر ہو جاتا ہے، مجبوری ہے، اور کہیں قرض جو ہے یہ اسی بیجا اسراف اور تبذیر کے نتیجے میں انسان پر قرض کا بوجھ اپنے پر وہ لاد لیتا ہے یا قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. جی اکثر. تو کیوں انسان آمدنی اٹھنی اور خرچہ روپیہ والا معاملہ کرتا ہے؟ وہ اصل میں شوبازی، لوگوں میں تصنع، بناوٹ. وہ جو میں نے ایک بہت پہلے پروگرام میں 3 لفظ آپ کو بتائے تھے نا، کمپٹیشن، کیمپیریزن اور کمپلین، ان 3 سی سے زندگی ہماری چینج ہوتی ہے. اصل میں لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ یہ ایسی شادی میں اس سے کچھ زیادہ کر کے دکھاؤں گا. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں شادیوں میں فضول خرچی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں اس ٹائم، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگا ڈر ہی نہیں ہے. بات یہ ہے اگر ہم ہر خرچ سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا یہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہو رہا ہے، کیا یہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ ہو رہا، تو آپ یقین کریں آپ کے بہت سارے خرچ رک جائیں گے. فضول خرچی کی طرف ہم جاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. راضی ہمیں کرنا ہے اپنے اللہ کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے جو اللہ کو ناراض کرے گا تو اللہ تو ناراض ہو گئی، لوگوں کے دلوں سے بھی اللہ کی مطلب اس کی جو ہے محبت ہم مٹا دے گا اللہ پاک. اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے گا تو اللہ تو راضی ہو گئی، لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت بھر دے گا. تو یہ ہے اصل بات کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. فضول خرچی سے اس لیے بچنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار یہ بات فرمائے گئے ہیں کہ اللہ فضول خرچ کو غریب کر دیتا ہے. اور حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ بہترین ہے وہ مال جو بہترین انسان کے پاس ہو، جو اس کے ذریعے بہترین زندگی گزارے اور لوگوں کو نفع پہنچائے. یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا مجاز صاحب. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک بدوی آیا، عربی آیا اور
کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں, مجھ پر جو ہے وہ قرض ہے 3,000 روپے کا, 3,000 درہم کا, اور میں بہت پریشان ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اس زمانے میں کچھ تھا نہیں, یعنی مال و دولت ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی مدد کر سکتے. انہوں نے حضرت عثمان کا راستہ بتا دیا کہ وہاں چلے جاؤ. تو جب وہ شخص حضرت عثمان کے دروازے پر پہنچا تو اندر سے آواز آ رہی تھی, فضول خرچی کرتے ہو تم لوگ, شہد اور کھجور دونوں کو ملا کر کھا رہے ہو, یہ اسراف ہے, اور اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا. اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. تو کہنے لگے کہ جو شخص اپنے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہو وہ مجھے کیا دے گا, یہ تو اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کو جو ہے وہ اسراف کہہ رہا ہے. خیر, حضرت عثمان کے دروازے پر دستک دی. حضرت عثمان آئے, پوچھا کیا معاملہ ہے, اس نے بتائی ساری بات. وہ لے کر گئے, اپنے پاس بٹھایا. اس کے بعد جو ہے وہ تواضع شروع ہوئی. پہلے حلوہ آیا, پھر شہد, کھجوریں, اس طرح کی چیزیں, پھر کھانا. پھر پوچھا کیا معاملہ ہے, تو کہنے لگے کہ ہاں مجھ پر قرض ہے. تو حضرت عثمان نے ایک اونٹ پر سامان بھی لدوا, 6,000 درہم بھی لدوا دیے, سامان, کپڑے, اناج, غلہ, سب کچھ. تو کہنے لگے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ منع کر رہے تھے, اور میرے تواضع کے لیے آپ نے حلوہ بھی منگایا, کھجور بھی منگوایا, شہد بھی منگوایا, اور دوسری چیزیں بھی منگوائی. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ وہ اسراف نہ کریں, یہ دونوں دو چیزیں ہیں. شوق کے طور پر کھائی جائیں تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ اسراف ہے. اور اپنے بچوں کو میں سمجھانے کے لیے ایسا کر رہا تھا, ورنہ اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے وہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ 2,000 یا 3,000 درہم کا سوالی بن کے آیا تھا. حضرت عثمان نے کہا اس پہ 6,000 درہم ہے, اونٹ پہ اناج بھی ہے, غلہ بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, اور 6,000 درہم بھی ہے. وہ خوش خوش چلا گیا دعائیں دیتا ہوا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اپنے بچوں کو بتانا کہ اسراف کیا ہے, تبذیر کیا ہے, کس طرح وہ مستقبل کے لیے کچھ بچانے کا جذبہ, جب تک ہمیں, جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیزائر فار سیونگ, یعنی کہ ہمارے اندر وہ خواہش, بچت کی خواہش نہیں ہے, تو ہم نہیں بچت کر سکتے. مجاز صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں تو پوری تعلیم قرآن سے ملتی ہے, کیونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں, صرف تلاوت کرتے ہیں, اسے سمجھتے نہیں, اس لیے ہمیں پریشانی آتی ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں جب یہ آیتیں شروع کی ہیں نا, اس سے اسراف سے, تبذیر سے متعلق, تو سب سے پہلے یہ کہا کہ اپنے رشتہ داروں, غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھو, اور اسراف اور تبذیر سے بچو, مطلب جہاں ضرورت نہ ہو وہاں خرچ نہ کرو. اور آگے اس آیت میں چل کے یہ بات کہا, مطلب کھاؤ پیو لیکن اسراف سے بچو. پھر انہی آیتوں میں آگے چل کے یہ بات بھی کہی ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ لو, اسے کھلا نہ چھوڑ دو. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, بہت سارے صحابہ آئے جب وہ آیت اتری ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر ہی نہیں سکتے, مطلب نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا, جو پورا دینا چاہ رہے تھے, کہ نہیں زیادہ ہے. انہوں نے کہا یہ آدھا دے دیں, کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے, 33% لیا ہے. اگر کوئی آدمی ادھار لے کے یا بینک سے لون لے کے حج کرنے لگا, یہ اللہ کو منظور نہیں ہے. حج اللہ نے فرض ہی ان پہ کیا ہے جن کے پاس ہو آمدنی. تو دین کے معاملے میں بھی اسراف اللہ کو منظور نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے ساری, کہ ہمیں اپنی گردن سے بھی ہاتھ نہیں باندھنے, کہ اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں روک دیں, کنجوسی کریں, اور بالکل ہاتھ کھلے بھی نہ چھوڑ دیں کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیں. اور اس کے بعد پھر اس آیت میں یہ بات کہی ہے اللہ نے کہ اس کے بعد تم پریشان حال پھرو, لوگوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرو. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو اس لیے جو بیچ کا راستہ ہے, اعتدال کا راستہ ہے, اس میں بڑی عافیت ہے اور زندگی بڑی آسان رہتی ہے. میں خود دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ جو لوگ اعتدال سے چلتے ہیں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات بھی فرمائی کہ آپ نے آپ یہ دیکھو کہ ویسے وہ حدیث بالکل فالو بھی کریں لوگ, کہ بچت سے لوگ امیر ہوئے ہیں, کبھی بھی خرچ کر کے لوگ امیر نہیں ہوئے, بلکہ ساتھ میں سیونگ ضرور ہونی چاہیے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ ہم بیچ کا راستہ اختیار کریں. ہمیں امت وسط کہا ہے, بیچ کی امت. تو ہماری پوری زندگی میں بیچ کے راستے ہونے چاہیے, اعتدال کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور اللہ کی حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ بار بار یہ بات قرآن میں کہتے ہیں کہ میری حدوں کو پار نہ کرو. یہاں سوال ہے مجاز صاحب, بات آ رہی ہے فضول خرچے کی طرف. جیسے آپ نے کہا گفتگو میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, اپنی ساری توانائی بھی ضائع کر رہے ہیں بیکار کے کاموں میں, بیکار کی باتوں میں. اسی طرح وقت کی فضول خرچی بھی تو ہوتی ہے. جو کام آپ کا 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہو, آپ اسے 3 گھنٹے میں کر رہے ہیں, یا کسی آفس میں آپ جاب کر رہے ہیں, ان سے آپ نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے, آپ اس کام کو ایمانداری سے نہیں کر رہے, تو آپ یقین کریں یہ اسراف میں آئے گا. اب آپ گھر میں بیٹھے ہیں, ایک پنکھے کے نیچے سب لوگ بیٹھ کے نماز وغیرہ یا بات چیت کر سکتے ہیں, ہر کمرے کا پنکھا چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارا ملک ہے, اس کی لائٹ بچانا,
مطلب جو اس کی جو اللہ نے ہمیں یہاں پہ ریسورسز ہیں، جو وسائل، بالکل ان سب کو بچانا بھی، ان میں اسراف کرنے کی بھی پکڑ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ ہم پے کر رہے ہیں انہیں. جو چیزیں ہمارے ملک کے لیے بن رہی ہیں، مان لو بجلی ہے تو ہم چاہے پے کر دیں اسے، مگر وہ اس پیسے کا آپ اسراف کر رہے ہیں کہ جو آپ گورنمنٹ کو زیادہ پے کر رہے ہیں. لائٹیں جلی پڑی ہیں. مطلب کوئی بھی چیز ہو، تو میں نے شروع میں کہا ہے، سفر ہو، گھر میں اپنی زندگی ہو، گھروں میں بھی اسراف ہوتا ہے. ہر چیز میں بولنا ہو، صحت ہو، اس میں آپ کا کام مان لو کسی ہلکے ڈاکٹر سے چل سکتا ہے اور آپ بمبئی جا رہے ہیں دکھانے کے لیے، یہ سب اسراف ہے. آپ کو اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ آپ کو ریکمینڈ کرے ڈاکٹر کہ آپ کو فلاں جگہ دکھانے جانا ہے، تب آپ جاؤ. صرف اس وجہ سے کہ لوگوں میں نام ہو میرا کہ فلاں جگہ دکھا کے آئے، ایسے فنکشن کرنا، ذرا سی بات پہ فنکشن لے کے بیٹھ جانا. اس غریب ملک میں جہاں لوگ غریبی ریکھا کے نیچے زندگی گزار رہے ہوں، ہمیں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے جو ہم سے حساب لے گا. ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ اصل میں قرآن تو سب کو، تمام انسانوں کو بھائی بھائی کہتا ہے، تو ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس معاملے میں آپ یقین کریں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اس میں ہندو مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تو نے بھر پیٹ کھا لیا اور تیرا پڑوسی بھوکا ہے، یہ نہیں کہا مسلمان پڑوسی، بلکہ تیرا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو تیرا ایمان کامل نہیں ہے. تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال، ہمیں ان کے کھانے پینے کا، ان کی راشن کا، ہر چیز کا خیال، بلکہ اپنے جو آپ نے ابھی مثال دیا ہے حضرت عثمان غنی کی، مال بہت تھا لیکن اپنے بچوں کی ٹیچنگ کر رہے ہیں اور اسے 6,000 درہم دے رہے ہیں، جبکہ اسے ضرورت 2,500 درہم کی ہے. تو یہ ہے اصل میں بات کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بالکل نہ سوچے، کیونکہ اس کا دیا ہوا مال ہے، اس کی راہ میں خرچ وہی باقی رہے گا، اس کی مخلوق ہے. جی بالکل. 2 کالرز ہیں مجاز صاحب کافی دیر سے فون لائن پر. سردار بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے حمزہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے حمزہ، کیا